السلام علیکم جی، کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ دا کرنٹ افیئرز جو سینیریو آج کل چل رہا ہے وہ پورا خطہ بلکہ پورا عالمی امن جو ہے وہ خطرے میں ہے، پوری ریجن وولٹائل ہے، بڑوں اور چھوٹوں کی جنگ ہے، اوپریشن ہے، وکٹمائزیشن ہے، بروٹلائزیشن ہے۔ دنیا بجائے کہ تہذیب و تمدن کا اتنا سفر طے کرنے کے بعد وائلنس کو خیر بات کہہ دیتی، تو وہ وائلنس پھر اسی طرح واپس آ گیا جس طرح کہ کوئی بربریت کا دور ہوتا ہے۔ اور یونائٹڈ نیشنز کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے خاص طور پہ سلامتی کونسل اتنی بااختیار ہو کے بھی تو وہ ٹوٹل فیلئر کی طرف جا رہی ہے کہ ماضی میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، پہلی جنگ عظیم ہوئی، اور بالخصوص لیگ آف نیشنز کے خاتمے یا فیلئر کے بعد، تو یہ باقاعدہ قوانین مرتب کیے گئے بین الاقوامی کہ کوئی انویژن نہیں ہوگی، کوئی آکوپیشن آف لینڈ نہیں ہوگی۔ لیکن 67 کی وار دیکھیں تو اسرائیل کے ساتھ 3 ملکوں نے جنگ لڑی، پھر بھی اسرائیل نے اس کے بعد جولان کی پہاڑیاں، چوٹیاں اور بہت سے ماؤنٹ سینائی وغیرہ پہ بھی، صحرائے سینائی پہ قبضہ کر لیا۔ تو قبضے کا یہ اس طرح کا جو غاصبانہ تصور ہے، جبکہ ان کے اس سارے اقدام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی ان کی کمیونٹی میں ایسی بھی آوازیں اٹھتی ہیں، جیسے ابھی جو ایک باقاعدہ ایک ایم پی ہیں وہاں کے یو کے، وہ کہتے ہیں کہ جی غاصبانہ جو قوتیں ہیں، وائلنٹ قوتیں جو ہیں، ان کے خلاف اسرائیل نے ہتھیار لڑ رہا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ کس طرح ہضم ہو رہی ہے کہ موجودہ تہذیب کے سیولائزیشن کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کی اس میں ٹوٹل نفی ہے۔ اور یہ آگ صرف ایران تک جائے گی یا آگے کہاں پہ اس کی اسکلیشن ہوگی، اس کی زد میں جیسے لبنان بھی آیا ہے، پاکستان کو اس کے لیے کیا اپنی خارجہ پالیسی یا کیا تدابیر کرنی ہے، یا عالمی جو ایک پوری بین الاقوامی برادری ہے اس کو کیا سٹیپس لینے ہیں، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی، آپ سابق چیئرمین ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن۔ کرنل سیف قریشی صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ کرنل صاحب، یہ اقوام متحدہ کے تو مسلمہ قوانین ہیں جس کی بڑی پاسداری کرنے کی بجائے اسرائیل ایک جارے قوت کے طور پہ سامنے آیا ہے، یہ تو ایسی ہے، کبھی لوگ اس کو جنگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جنگ تو ہوتی ہے کہ چلو ایک 19-20 18-20 17-20 کا ہو، ایک نہتی قوم چھوٹا موٹا اگر گریلا فائٹ لڑ بھی رہے ہیں اپنی سروائیول کی، تو اس کو آپ کس طرح جنگ کہہ سکتے ہیں؟ اسرائیل ایک بہت بڑی قوت ہے، بیکڈ بائی مغرب، اور ادھر جو لوگ ہیں وہ تو بالکل ایک ڈسپیرٹ، ایک چھوٹا سا، ایک غیر منظم سا، غیر میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں ٹوٹی پھوٹی جو گروپس ہیں اپنی مزاحمت کرتے ہیں اپنی سروائیول کی۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، میں پہلے ایک پرٹیکولرلی پاکستان جی کا ذکر کرنا چاہوں گا، ضرور، اس کے بعد پھر میں یہ گلوبل کینوس کی ٹھیک ہے۔ طرف آؤں گا۔ جی، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ بالکل صحیح۔ آپ آپس میں لڑو گے، اختلاف ڈالو گے، ٹھیک ہے، ملک کو ڈیسٹیبلائز کرو گے، ہر ادارے میں گروپ بناؤ گے، کمزور نظر آؤ گے، صحیح بات ہے، اور ملک کو تباہی کی طرف دھکا دے رہے ہوں گے۔ صحیح بات ہے، اور وہی جرم ضعیفی ہو جائے گا نا، کمزور ہو جائیں گے۔ جی بالکل۔ تو پھر اس کی سزا مرگ مفاجات۔ آپ نے اپنی اکانومی کو جتنا نقصان پہنچایا، شاید کم ملکوں نے پہنچایا ہوگا۔ ملکی مفاد کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے یا پہلے پہنچایا ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ صرف ایک اناؤ کی تسکین کے لیے، اناؤ کی یا تسکین، کس مقصد کے لیے ایسا ذاتی کیا جا رہا ہے؟ مفاد، یا کوئی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، جی ذاتی مفاد بھی، اور یقینی طور پہ ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اور اس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے کہ جو ملک کو آہستہ آہستہ نیچے گرا رہا ہے، اور ہر روز کام ہو رہا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان کو نیچے لے جانا چاہ رہی ہیں۔ اس کی کرنل صاحب کیا وجہ ہے پاکستان کے خلاف کی؟ سر، پاکستان کے خلاف اس لیے ہیں کہ آپ مسلم ورلڈ میں پہلی اور اکیلی شاید نیوکلیئر پاور ہے۔ یہ یعنی اس چیز سے بڑی خار بات یہ تو ہے، کیونکہ جب آپ نیوکلیئر ہیں ٹھیک ہے، تو پھر اسرائیل یا کوئی اور دوسری سپر پاور آپ کے ساتھ وہ نہیں کر سکتی جو وہ لبنان میں
اور فلسطین میں یا ایران میں یا کسی اور سے جرأت کر سکے. یعنی بھارت نہیں کر سکا جو ہمارا دشمن ہے, یہ وہ بھی خاص حد تک جسارت نہیں اب کرتا کبھی. وہ ڈیٹرنس ہے کہ جو امن کو اچیو کر چکی ہے ہمارے تناظر میں. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, یعنی ہمارے ہاں امن کی گارنٹی وہ نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو انڈیا کو بھی اپنی جگہ پہ رکھ رہے ہیں اور ہمارے سارے دشمنوں کو اپنی اپنی اوقات میں رکھ رہے ہیں. ابھی یہ جو جتنا کچھ اور وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں چلے اس کو اندر سے کمزور کریں. ابھی لیٹسٹ جو جنگ کا طریقہ کار آیا ہے 5th وار جنریشن, اس میں یہ کہ وہ آپ کو اکنامکلی نیچے گرانا شروع کرتے ہیں, وہ آپ کو انٹرنلی کمزور کرتے ہیں اور آپ میں ایک مایوسی پھیلا رہے ہیں. آپ میں مایوسی پھیلاتے ہیں, ڈیسپریشن پھیلاتے ہیں, ریسورسز کم کرتے ہیں, مہنگائی زیادہ کرتے ہیں, لوگوں کے ٹیکس زیادہ کرتے ہیں, اور اس قسم کا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ جہاں لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. وہ حالت ذہنی طور کے اوپر عوام تو اس ٹارچر سے پچھلے کئی سال سے گزر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جب کہ حکومت اس وقت اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کہ یہ اکانومی کو بہتر کریں, اور دن بدن اکانومی بہتر ہو رہی ہے. IMF ابھی ہمارے وزیر اعظم نے بھی بتایا کہ وہ انفلیشن, ہمارے سارے انڈیکیٹر پچھلے چند ماہ سے بہتر ہو رہے ہیں. اب تو IMF کی جو MD انہوں نے بھی اعتراف کیا, IMF والا ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا انہوں نے, خاصی مشکل کے بعد اچیو کیا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. گورنمنٹ نے بھی مشکل میں, اور بلکہ آپ نے, میں نے اور سارے عوام نے جو قربانی دی ہے, ہم نے اپنی اوقات سے زیادہ ٹیکس اور بل ادا کی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ گھروں کے بل لاکھوں میں آئے, 2-3 لاکھ روپیہ ایک گھر کا بل آ جائے جس کے 2-3 AC چل, تو جان تو عذاب ہو گئی. اتنی ہائی پروفیٹیبلٹی تو پاکستان کے کسی بزنس, کسی انڈسٹری, کسی ٹریڈ میں نہیں. کوئی دیانتداری سے زندگی بسر کرنے والا تو کر ہی نہیں سکتا. دیانتداری سے یہ تو کوئی یا تو کوئی بڑا کوئی بد دیانت فرد ہو, تو جب آپ بد دیانتی کے چانس بھی کم ہو رہے ہیں جی. پیسہ ہوگا تو اس میں رول ہوگا تو کسی کا بلیک اکانومی چلے گی تو کسی کا کام چلے گا. ابھی جب اب ریئل اسٹیٹ بھی بند کر دی, باقی چیزیں بھی بند کر دی, لوگ ادھر سے بھاگ کے باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں. جو جہاز کا تھوڑی سی آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں, یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں لوگ باہر جا رہے ہیں, یہ تو اتنی تعداد میں ہیں. چلیں ایک بریک کی طرف ہم نے جانا ہے, تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی, آپ سابق چیئرمین ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن. جی کرنل صاحب, وہ بات تو آپ جاری رکھیں, لیکن ایک سوال بھی ساتھ لے لیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی لوگ باہر جا رہے ہیں, ظاہر ہے اس میں کچھ تھوڑا مایوسی کا بھی عنصر ہے, لیکن کچھ لوگوں کو پراسپیکٹس مل جاتے ہیں کہ تعلیم کا یا ہنر کا ایک ایسا لیول ہوتا ہے کہ باہر کے ممالک ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں. یہ بھی ایک پہلو ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے, زیادہ تعداد میں لوگ جا رہے ہیں؟ اب تو پاپولیشن بھی تو زیادہ نا, یا تناسب وہی ہے؟ پہلے بھی تو لوگ جاتے تھے. سر نہیں, زیادہ تعداد. آپ مایوسی سے جا رہے ہیں؟ مایوسی سے جا رہے ہیں, زیادہ تعداد میں جا رہے ہیں. اپنا سرمایہ, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا تھا ایک دفعہ کہ کنٹینروں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. اپنا سرمایہ, اپنی انڈسٹری بند کر کے, اپنی ریئل اسٹیٹ بیچ کے, اپنے وسائل اکٹھے کر کے مائیگریشن کر رہے ہیں. مائیگریشن یعنی مکمل نقل مکانی ہو رہی ہے. اور دوسرے ملکوں میں جہاں, یعنی اس کا مطلب پاکستان کی ریاست پہ عدم اعتماد یا مایوسی کی اللہ آپ کا بھلا کرے, تو ہمیں فوری طور کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک چیز عرض کروں گا پھر, اور یہ کیفیت ان میں بھی آ گئی ہے جو لوگ نہیں جا پا رہے, جو نہیں جا پا رہے, ان میں بھی ویسے جو نہیں جا پا رہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جانا نہیں چاہتے, جانا چاہتے ہیں, خاصی تعداد جانا چاہتی ہے, ان کو موقع نہیں مل رہا. مجھے اس میں کوئی آپ نے رہنمائی کر دی. ٹھیک ہے سر. تو آپ وہ بات کر رہے تھے, میں یہ عرض کروں, افسوس در افسوس, افسوس در افسوس شاہین نہ بنا تو, افسوس در افسوس شاہین نہ بنا تو, دیکھی نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات, دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. نہیں, لیکن ہم شاہین کم اور کرگس زیادہ بن گئے, کرگس زیادہ بن گئے, اور اسی وجہ سے اقبال کو کہنا پڑا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. لیکن جب آپ اشارات نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ گرتے جائیں. آپ IMF سے حاصل تو بڑا کچھ کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں معاشرے میں نفرتوں سے, ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے سے, اور اونچ نیچ کا جو تفرقہ ہم نے قائم کر دیا ہے,
وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ جنگل کو ہم ویسے ہی برا کہتے ہیں، جنگل میں تو بھی تنظیم نظم و نسق ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ اس طرح تو شاید کوئی ماضی میں بھی ہم قبل مسیح کے دور میں اس طرح دیکھتے ہیں۔ قوم بنانے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، قوم بنے گی تو ملک بچے گا۔ قوم ہم نے کبھی نہیں بنائی۔ مجھے شکوہ ہے جی کہ ہماری لیڈرشپ نے بچپن سے لے کے اوپر تک قوم کی جو موریلٹی کا سٹینڈرڈ، جو کام کا سٹینڈرڈ، جو کمپلائنس کا سٹینڈرڈ، جو کمپٹیشن کا سٹینڈرڈ، جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ، جو ٹیکنالوجی کا سٹینڈرڈ، کہیں بھی ہم نے ٹارگٹ رکھ کے اچیو نہیں کیے جی۔ باتیں کی ہیں، پلان بنائے ہیں 25 سال کے اور ہوا میں گوا دی ہیں۔ سر ابھی سیریس ہو جائے۔ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم اور آرمی چیف اور ان کی ٹیم یہ آپس میں یگانگت کے ساتھ چل رہے ہیں، بالکل، اور چل رہے ہیں اور ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں جی۔ یہ آئی ایم ایف کا ٹارگٹس آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہیں، فوکس بھی ٹھیک کیا ہے اور اس کی اچیومنٹ پہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو یونائٹڈ رکھے اور اس ٹیم کو کامیاب کرے، اور اسی اسپرٹ کو آگے بھی قائم رکھے، اسی اسپرٹ کو آنے والے وقت اگر یہ اسپرٹ سے 5 سال گزر گئے تو میں آج آپ کو ریکارڈ پہ یہ بات کہہ جاتا ہوں کہ آج کے فگر تو 5 سال کے بعد کے فگر دیکھیے گا کہ ملک آپ کا کس جگہ کھڑا ہے۔ لیکن اب قطع نظر اس کے کہ ہمارے ہاں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں حکومتوں میں، نئے لوگ آتے ہیں، سیاستدان بھی نئے میدان میں آ جاتے ہیں، تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اسپرٹ اب اگر قائم ہو گئی سر میں کہتا تو ہوں آنے والے وقت میں بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوگی؟ سر میں بڑا واضح طور پہ ریپیٹ کرتا ہوں، یعنی اگر مسلم لیگ نون نہیں بھی رہتی اقتدار میں تو آنے والے واضح طور پہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جن ملکوں نے ترقی کی وہ بے شک کوئی ملک ہے اس کی ہسٹری کھول کے دیکھ لیں، چائنا سے شروع ہو جائیں آپ اور یو ایس اے تک چلے جائیں۔ یو ایس اے بھی اپنے پریزیڈنٹ کو 2 ٹینیور دینے کی کوشش پوری کرتے ہیں، بے شک ایج وائز اور یادداشت وائز اور ایفیشنسی وائز گراف گرے بھی ہوں تو وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کور کر کے۔ سر کنٹینیوٹی آف کمانڈ کا لفظ ہے، کنٹینیوٹی آف کمانڈ سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، کنٹینیوٹی آف کمانڈ سے پراسپیرٹی اچیو کی جاتی ہے، کنٹینیوٹی آف کمانڈ سے ملک بنائے جاتے ہیں۔ جہاں آپ بہت چھیڑ چھاڑ کریں گے، جہاں آپ ملک بنتے ہیں امن سے، ملک بنتے ہیں یونٹی سے، ملک بنتے ہیں کردار سے، وقار سے، ملک انتشار سے نہیں بنتے، کبھی بھی نہیں بنتے۔ اور انتشار کی اجازت نہ دیں۔ جو بھی ذمہ دار ہے اس وقت جس بھی ادارے میں، وہ اس ملک کو انتشار کا شکار نہ ہونے دیں۔ لوگوں کو ہر روز دھکے دے کے باہر نہ نکال لیں۔ یہ غریب لوگ ہیں، ان کو کھانے پینے کی، گھر کے بل دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ ان کو روز سڑکوں کے اوپر ہائے ہائے کرنے اور وائیں کرنے نہ ڈالیں۔ یہ ساری ہائے بڑی دفعہ سن لی ہے سارے ملک نے، زبانی یاد ہے سب کو۔ کوئی نئی کہانی، کوئی نئی سٹوری، کوئی نیا بم نہیں گر رہا کہ جو آپ نے ہر روز کیمروں کے سامنے آ کے نئی ڈیٹ دینی ہے، نیا جلسہ کرانا ہے، نیا جلوس نکالنا ہے، نئے شہر میں جا کے بند کریں۔ یہ کرن صاحب ایک اکثر بات کی جاتی ہے یہ ہمارا حق ہے، ہمارے سر یہ کوئی حق نہیں ہو گئے۔ سر میں یہ بھی واضح کر سر میں یہ بھی واضح کر زندہ رہنے کا بھی واضح نہیں ہے۔ سر میری گزارش ہے، کنسٹیٹیوشن میں نیشنل سیکیورٹی کا حق کس کے نہیں ہے، نیشنل اکانومی کا حق نہیں ہے، پراسپیرٹی کا حق نہیں ہے تمام حقوں کے اوپر ادھر، اور اسلامی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے۔ ادھر ایک ہی حق ہے کہ سڑکوں پہ آؤ اور فساد برپا کرو۔ کون کہتا ہے حق؟ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو برباد کریں، اور کوئی دنیا کی طاقت، کوئی ملک جو پراسپیرٹی کی طرف جا رہا ہے یہ حق نہیں دیتا کہ آپ آگے روز ڈی سٹیبلائز کریں۔ اچھا، یہ جو آپ لوگ ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں ان کو قانون کے ذریعے، ڈسپلن کے ذریعے یا پرسویشن کے ذریعے منا کے سمجھایا جائے، وہ منانے کا طریقہ تو بہت سلو ہے۔ دنیا میں سر ایک ہی طریقہ کار ہے، ڈنڈا پیڑ ہے بگڑے تگڑے والا۔ اچھا، اور ڈنڈا جب چلاتے ہیں تو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ اگر آپ ڈنڈا استعمال نہیں کریں گے، پہلا سر یقینی طور پہ قوم کو بنانے کے لیے آپ کو زبان کی، کردار کی، پرسنل اگزامپل کی دیں، ان کو پیار سے مولڈ کریں۔ قوم کو جنریٹ کرنا اور کھڑا کرنا یہ تو ایک پوری ترکیب ہے، پورا سلیبس ہے، اس کے مطابق کھڑا کریں۔ مگر جہاں کرمنل کا تعلق ہے، جو ملک کو، یا فارن ایجنٹ کا تعلق ہے جو کہ کمپین چلا رہے ہیں ملک کو گرانے کی، آپ ان کو بھی دیسی مرغیاں کھلائیں گے؟ کمال ہو گئی ہے۔
نہیں تو کدھر کیا- لکھا ہوا ہے؟ نہیں آپ دیسی ان مرغی کو تو انہیں کھلا رہے ہیں کہ شاید وہ راہ راست پہ آ جائیں. سر ایک سال آپ کسی کو کنوکٹ نہیں کر سکیں گے. کمال نہیں ہو میں گیا. کہ وہ تو شاید ان کے ذہن میں ہے کہ ان کو حلوے یا مرغے کھلائیں تو شاید راہ راست پہ آ جائیں کہ یار اللہ کے یہاں اتنے سر انعامات آج ہیں مجھے. سر بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر آ آپ جائیں تو. اگر عزت دے کے پیار کر کے آپ کسی کی اصلاح، اس جیسی تو چیز ہی کوئی نہیں. ضرور کریں، ہم نہیں کہتے کسی سے سختی کریں، کسی سے زیادتی کریں، پیار سے ٹھیک کریں، مگر اس کا ایک ٹائم مقرر ہونا چاہیے کہ آپ نے 1 مہینہ پیار کرنا ہے، 2 مہینے کرنا ہے، 3 مہینے کرنا ہے، 6 مہینے کرنا ہے. آپ نے لاڈلا تو پال کے قوم پہ تو نہیں نافذ کرا دینا کہ ہر روز میرے پاکستان کا نقصان کرے. آپ اس کو پال رہے ہیں، نقصان وہ پاکستان کا کر رہا ہے، غریب عوام کا کر رہا ہے، وہ روٹی روزی ان کی ختم ہو رہی ہے، انڈسٹری ان کی بند ہو رہی ہے. کاسٹ آف دا نیشن نہ کریں. ایٹ دی کاسٹ آف دی نیشن. ہم جا رہے ہیں جی ایک اور بریک کی طرف، بریک کے طرف جا رہے ہیں جی. تو بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں. جی ہم بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی، سابق چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن. اچھا کرنل صاحب، یہ تو ہو گیا ایک سلسلہ. ہمارے ہاں سیاست میں اور بعض اوقات سیاست میں بڑے بڑے اداروں میں بھی کوئی چپکلش آپ آپس میں انتشار کی کیفیت دیکھتے ہیں، اور انتشار بھی نہیں بلکہ نفرتیں اور کیا کہتے ہیں وہ آپس میں تفرقہ جو ہے وہ بعض کا تو ایسی ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے جیسے بچپن میں کوئی گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے بچے آپس میں لڑ پڑتے تھے. تو اتنے میچور ہو کے، اتنا پڑھ کے، کوئی ماسٹرز ڈگری کر کے، کوئی لاء کی ڈگری کر کے، کوئی کمیشن لے کے، کوئی سی ایس ایس کر کے، لوگ ایسے ایسے عہدوں پہ جا کے ان کے اندر تو وہ بچوں سے زیادہ آپس میں وہ لڑائیاں ہوتی ہیں جیسے روندی بچے میں عرض کرتا تھوڑے باری نہ ملنے پہ لڑ پڑتے سر تھے. میں عرض کرتا ہوں سر، میری اسٹڈی، میرا ویژن اور میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ کوئی دنیا کا بندہ کرمنل سے کرمنل ایسا نہیں ہے کہ جس کی اصلاح نہ ہو سکے. نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. ہر انسان جو پیدا ہوا ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے سر. بے شمار مثالیں ہیں کہ سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا چور، سب سے بڑا بن گئے، سب سے بڑا ریفارمر بن گیا. ٹھیک ہے. ایک نہیں، ہسٹری بری ہوئی ہے. سر میری گزارش ہوگی، مجھے لگ رہا ہے وہ ہسٹری تھوڑی سی ہمارے ہاں ریورس ہو. سر نہیں ریورس. اچھا ابھی بھی ہے سر. مس مینجمنٹ کو بچائیں اور ان ایکسپیرینس لوگوں کو ایکسپیرینسڈ اور نازک معاملات ہینڈل کرنے میں بڑے ویژن سے. بڑا صبر آزما کام ہے سر. صبر آزما ہے کرنا جو ہے سر، عقل کا، سمجھ کا، سوچ کا اور کسی انسان کا ذہن بدلنا اور اس کو ون اوور کرنا، یہ خاص سائنس اور خاص علم اور خاص قسم کا نالج ہو تو آپ کا تدبر اور صبر کا کام ہے. آپ ذہنی طور پہ اس کے مطابق ہوں، موافق ہوں یا اس سے بہتر ہوں تو آپ اگلے کو کنونس کر سکتے ہیں. ہاں تو اصل میں بہتر مٹیریل بھی نہیں نا ہمارے پاس. آپ صرف چلاکی، ہوشیاری، ہیرا پھیری اور 2 نمبری سے کام چلا کے ہر چیز سیدھی نہیں کر سکتے. تو میری آپ سے یہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں، یہ لفظ سر آج کے دن کے لیے ریکارڈ پہ چلے جانا چاہیے کہ ہر بندہ اصلاح ہو سکتا ہے. وہ اس نے اپنی بچت کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی کیموفلاج کے لیے ایک خاص ایک ہال چڑھایا ہوتا ہے خوفناک قسم کا کہ میرے سے بڑا، میرے سے فن خواہ. اور سر وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، جعلی عکس ہوتا ہے. وہ جعلی عکس سارے کا سارا مینیج کیا جا سکتا ہے. میری سب سے گزارش ہوگی ان حالات میں پاکستان میں صحیح کہ چھیڑ چھاڑ کم کریں، عقل سمجھ سوچ سے اور معاملات کو سلجھانے کی طرف آئیں، کیونکہ ہمیں ہیٹ جو ہے وہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، ویسٹرن بارڈر تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے. لبنان کی ہیٹ ایران میں آئے گی، ایران کی ہیٹ آپ ادھر آئے گی. اچھا یہ آپ نے بات کہہ دی، بہت بڑی بات کہہ دی. اب ہمارا ایسٹرن فلینک جو ہے، مشرقی ہمارا جو سرحد تھی، وہ تو کافی حد تک تھوڑی سی پہلے تو بہت وہ والیٹائل تھی بھارت کی طرف سے. مغرب کی طرف سے بھی ہمیں اب بہت مشکلات دیکھنی پڑی. اب یہ جو ایران کا، لبنان کا، اسرائیل کا جو ایشو ہے، تو اس میں کوئی بھارت تو اس کو ایڈوانٹیج تو نہیں لے گا؟ بالکل لے گا. چونکہ بھارت بھی لے گا، آپ کے آس پاس کے دوسرے دشمن بھی لیں گے.
وہ تو اس انتظار میں ہے کہ یہ آگ آگے تک آئے. بھارت ہی سامنے آ کے ہمیں مصروف نہیں کر رہا، وہ کسی دوسری ڈائریکشن سے کسی اور کو ڈالر دے کے ہمارے خلاف وہ پراکسیاں اپنی استعمال کر رہے ہیں. ٹیررزم جو ہمارے خلاف چل رہی ہے، ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں، ہر روز نقصان ہو رہے ہیں، مالی بھی، ویپن کے بھی، انسان کے بھی اور اکانومی کے بھی. جب آپ کا نقصان ہوتا ہے تو ایک پوسٹ گرتی ہے یا جو بم سر وہ سارا کچھ تو اتنا سارا کچھ ہل نہیں جاتا، غرق ہو جاتا ہے. اتنا ملک کا نقصان ڈیلی ہوتا ہے. یہ صرف آپ یہی نہ دیکھیں کہ یہ 6 بچے شہید ہو کے ڈبوں میں بند آ کے آگے دفنا دیے، نہیں، اس کے پیچھے جتنا نقصان ہوتا ہے وہ بڑی لمبی ایک لائن ہے. اس کو بچے شہید جب ہوتے ہیں تو 6 کروڑ لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، مایوس بھی، خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں. میری ابھی گزارش، دہشت گردوں کا تو مشن ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا. آج کے دن میں گزارش یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جس رہنما کا جس بھی عالمی طاقت کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے فارن آفس کا، ہمارے باقی گورنمنٹ میں اور گورنمنٹ کے باہر بھی، ایون اڈیالہ میں جس کا بھی تعلق ہے، وہ اس تعلق کو استعمال کرے اور انسانیت کے سے یہ جنگ بند کرانے کے لیے کرے. انسانوں کا خون نہ بہنے دے، مسلمانوں کا خون نہ بہنے دے، خون ناحق نہ بہنے دے، بچوں کو، عورتوں کو نہ. اور یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ایک شہر کے اندر بمباری کر کے سارا شہر گرا دیتے. آپ نے ساری غزہ کی بلڈنگیں اڑا دیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنے انوسینٹ بچوں کو دفن کرے، کتنی ہزاروں کی تعداد، کتنی خواتین. ابھی تو رپورٹڈ جو ہیں وہ تو 30-40 ہزار کہہ رہے ہیں بچوں کی. آپ کے پاس لیکن شاید بہت زیادہ ہیں اجتماعی قبریں جو کہ بلیڈ مار مار کے تو نیچے پھینکے گئے ہیں. کس طریقے سے آپ انسان ہیں کہ حیوان ہیں؟ آیا آپ لوگوں نے اسرائیل کی فورسز جو ہیں ان کی شکل میں آپ وہ کوئی انسان ہوں گے؟ کیا جواب دیں گے آخرت میں؟ اپنا دنیا میں اپنے بچوں کو کیا جا کے شکل دکھائیں گے کہ آج میں 500 بچوں کو مار کے آ گیا، ان کی بلڈنگ کرا کے آ گیا؟ شرم کرو. نہیں، ان کا اس ایئر فورس کے پائلٹ کو بھی شرم آنی چاہیے جو بم گرا رہا ہے، اس میزائل مارنے والے کو بھی شرم آنی چاہیے، اس اسلحہ چلانے والے کو بھی شرم آنی چاہیے کہ میں انسانیت کو مار رہا ہوں، انوسینٹ لوگوں کو مار رہا ہوں، مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا سکھ، جو بھی ہیں، آخر کار انسان ہے. کرنل صاحب، آپ نے مجھے یاد کرا دی، آپ کرنل کمانڈر ہیں آرمی کے، اپنے بٹالین کمانڈر ہوتا ہے، یعنی جس نے ہیروشیما پہ بم پھینکا. ایک بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے دنیا میں جو آج تک ختم نہیں ہوئی. وہ یہ ہے کہ جی جب ایک کمانڈ، ایک حکم آتا ہے اوپر سے، آرمی چیف کہہ لیں، پینٹاگون کہہ لیں، یا اسرائیل کا تل ابیب سے آ جاتا ہے، تو سپاہی ہو، پائلٹ ہو، گنر ہو، ہوسو ایور از، وہ اس کمانڈ کو کوئی غور نہیں کرتا صحیح ہے یا غلط ہے. وہ جا کے ہیروشیما پہ بم بھی پھینک دیتا ہے، ناگاساکی پہ پھینک دیتا ہے. تو یہ ایک بلٹ ان فالٹ ہے سسٹم میں. ڈسپلن تو پھر آپ کا آرمی کا یا فورسز کا وہ بھی تو اوبے کرنا ہے نا. سر میں ایک چیز اس کو کیسے وہ ڈیفائی کرے گا؟ وہ تو کورٹ مارشل ہو جائے گا. جی میں عرض کرتا ہوں، جب ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے تو ان کا برین واش کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے برین میں وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو ان کو سوچ ختم کر دی، وہ ڈالی جاتی ہیں جو کہ فوج کو اور ملک کے مفاد میں وہ بالکل ایک ایسا ماڈل بنایا جاتا ہے کہ جس کو سامنے دشمن آئے گا تو ہر قیمت سے دشمن، جیسے ہیروشیما کا جو پائلٹ ہے بم پھینکنے والا، اس کے بھی ذہن میں یہی ہوگا، اس کے ذہن میں یہ بتایا گیا کہ تم نے جا کے یہ دشمن ہے، اس کو نہ تم نے اگر مارا تو یہ تمہارے ملک کو مار دے گا، تمہیں مار دے گا. یہ اس کے ذہن کے اندر کنونس ہو کے ڈالا جاتا ہے. نہیں، جب وہ جاتا ہے ایسی سوٹی پہ تو اس وقت بھی اسے کچھ انڈوکٹرینیشن دی جاتی ہے. سر یہ کمانڈ ہی ہوتا ہے. سر یہ کئی سال کی ٹریننگ کے بعد ساری دنیا کی ملٹری فورسز جو ہیں وہ سولجرز کو اس مینٹل لیول میں تیار کرتی ہیں کہ وہ جیسا حکم دیا جائے. ان کو یہ تفریق نہیں ہوتی کہ بچہ مر رہا ہے، بڑا مر رہا ہے، ان کو یہ ذہنی طور پہ صحیح مر رہے ہیں یا ناجائز مر رہے ہیں. وقتی طور کے اوپر جب وہ بٹن دبا رہے ہوتے ہیں تو وہ تفریق ختم ہو جاتی ہے. ادھر یونٹ، اسپرٹ ڈی کور، یہ فوج کے مدد سے ساری چیزیں باقی اس کو باؤنڈ کر رہی ہوتی ہیں. اور ہمارے ہاں جہاد کا جذبہ مسلمانوں میں جو سب سے پرائم. نہیں، لیکن جیسے کہتے ہیں جی کشمیر میں تعینات جو فوجی تھے کئی انڈینز، انہوں نے خودکشیاں کر لی یہ سوچ کے کہ جی ہم ظلم کر رہے ہیں. سر یہ عرض کرتا ہوں، ان کے اندر ایک ریئلائزیشن آئی. یہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. پھر جب اس کو وہ ریل چلتی ہے
بے شک وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چلتی ہے یا فوج کے اندر چلتی ہے، تو جو آپ نے اس قسم کا کام کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پرک کرتے ہیں نا جی. ٹھیک ہے. آپ نے اگر ملک کے لیے کیا ہے تو وہ آپ کا ایوارڈ ہے، آپ سینے پہ لگاتے ہیں تمغہ. اگر آپ نے جان بوجھ کے بے گناہوں کو اور انوسینٹ کی جانیں لی تو اگر آپ نے وہ بٹن دبایا ہوا ہے جو ہیروشیما والا ہے تو وہ تو پھر آرام سے نہیں رہنے دیتا. اچھا کرنل صاحب ایک اور بریک کی طرف جا رہے ہیں جی. ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی. آپ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے سابق چیئرمین ہیں اور بڑے عمدہ طریقے سے ہم چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں کہ ان کے اسباب، انڈرلائنگ فیکٹرز، یہ جو فوج کشی ہوتی ہے دنیا میں، جو امن کا ہمارے ایشوز ہیں، ہمارا ویسٹرن فلینک جو ہے وہاں پہ آگ ہمارے دستک دے رہی ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے آگے جناب. سر یہ جو ہمارے لیڈران کرام، میں اپنے ملک میں آ جاتا ہوں اپنے پرابلم. بالکل. بلکہ یہ سیگمنٹ ہم اسی چیز کو مختص کرتے ہیں. ان کا برین واش بھی کیا گیا. ہاں، جس کسی نے ان کو لانچ کیا ہے کہ آپ نے ہر روز ملک میں انتشار کی کال دینی اور تباہی کا کوئی نہ کوئی سما پیدا کرنا. یہ پیدائشی تو ایسے نہیں تھے، یہ اپنی جوانی میں تو ایسے نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہ تو ملک کے لیے روزانہ گندے پھینکا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ نیک نامی لایا کرتے تھے. یہ اپنی اس کی بعد کے ایرا میں بھی اپنی والدہ کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیے. انہوں نے ہاسپٹل بنایا، جہاں آج تک سارے ہاسپٹل بنایا، یونیورسٹی بنائی، بڑے اچھے ذہن سے اور اچھی اپیل سے. یعنی پبلک سروس کی انہوں نے. یہ جس کسی نے اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ کولیگ میرے ہوں یا کوئی اور ہوں یا باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں، کہ کون سی ایجنسیاں تھیں کہ جنہوں نے ان کی ایسی برین واشنگ کی انٹرنلی یا ایکسٹرنلی اور فائنینس دی اور پھر لانچ کیا پورے آپریشن سے. آپ یہ دیکھیں. سر مجھے ایک چیز 50-60 سال کا بندہ سر میں اتنا میچور ہو جاتا ہے، اس کا برین واش ایزی ہو جاتا ہے. سر برین واش کسی سٹیج پہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ تو کرنے والے سر یہ کرنے والے سر اس کی تو اتنی سائنس ترقی کر گئی ہوئی ہے برین واشنگ کی. آپ کے چلیں اس میں پھر آپ سے پورا میں پروگرام بایو انجینئرنگ پہ آئیں گے کسی وقت. سر میں یہ کروں ٹھیک ہے، ابھی آپ جاری رکھیں بات. سوری میں ابھی عرض کروں کہ مجھے ایک دن بتا دیں آپ 2014 سے لے کے ابھی تک جب خان صاحب نے ملک کے استحکام کے لیے کام کیا، جب اور چند اور لیڈران بھی، یہ خان صاحب اکیلے نہیں، کہ جب ہماری لیڈرشپ نے پیچھے کوئی اور فورسز ہیں جو اس کام پہ لگی ہیں، جو اس کام پہ ہیں کہ اس اٹامک مسلم ورلڈ کو، اسلامک کنٹری کو، اٹامک کو ختم کرنا ہے. انویسٹمنٹ کی، پیسہ دیا اور کام پہ لگا دیا، اور اللہ نہ کرے میرا حال وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہے. سر کامیابی کا حال یہ ہے، کامیابی کا حال یہ ہے کہ آپ کے کنٹینر کے سامنے بچیاں کھڑی ہو کے کہیں آئی لو یو، تو آپ ان کے والد کے برابر ہو، اور وہ بچیاں بھی گھر سے اپنی والدہ سمیت آئی ہوں، والدہ بھی ڈانس کر رہی ہو، وہ بھی ڈانس کر. سر کیا دیکھا ہم نے اس ملک میں؟ یہ اسلامک جمہوریہ پاکستان دکھانا تھا آپ نے. ریلیکس کرنے سر ریلیکس سر یہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ. اس میں وہ بات کریں، وہ دکھائیں، اس کا عمل دکھائیں. اسلام میں ریلیکسیشن منع ہے سر. اس میں باؤنڈز مقرر ہیں جی ریلیکسیشن کی، حدود ہیں. اس میں آپ کو 4 شادیوں کی اجازت اسی لیے دی ہوئی ہے کہ آپ یہ نہ کریں اسلام میں. اور باقی آپ نے اگر باہر کی چیزیں لا کے ادھر، پھر میں عرض کروں آپ کو اس کے آگے آ جائیں. ابھی تک 14 سے لے کے گورنمنٹ میں تھے، میں کہوں گا کتنا انہوں نے ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، اکانومی مضبوط کرنے کے لیے، ملک کو خوشحالی دینے کے لیے کیا کچھ. ان کے علاوہ بھی تمام لیڈران کو میں یہ سوال کرتا ہوں. اکیلے کسی کو میں ان کو اکیلے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہوں گا. وہ بھی سر ابھی بھی میں ان کو اپیل کرتا ہوں، آج کے دن تک جو کیا ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، جو بھی ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، غصے سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، غصے سے ہو گیا، وہ چیپٹر بند کر دیں. آپ بڑے اچھے بندے ہیں، آپ یہ چیپٹر بند کر دیں. آپ اس ملک کو بچائیں، یہ آپ کا ملک ہے. اس کو مضبوط کریں، یہ آپ کا ملک ہے. اس عوام کو، ان لڑکوں کو، بچوں کو جو یہ لے کے کہتے ہیں کہ 10 گولیاں چلائیں گے، وہ کہیں کہ 1 گولی سے 10 گولیاں ہم دشمن پہ چلائیں گے. یہ تو ہم جا کے مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ لڑیں گے. کہ ان
شاہین بچوں کو پھر پالو پر دے، خدایا میرا نور بصیرت عام عام کر کر دے. دے. تو نور بصیرت کا یہ وقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر، بھلے وہ شہباز شریف ہوں، کوئی بھی عمران خان سب ہوں، وہ. نواز شریف ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، جن کے پیچھے اتنی فالوئنگ ہو، ان کا تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. بڑھ جاتی. وہ تو ان بچوں کو حوصلہ دیں، ہمت دیں، ان کو ہنر دلوائیں. ایک دوسرے کے سے دشمنیاں پالنے کی بجائے صحیح ہے. نیشنل کنسنسس کر کے سینے سے لگا کے، تو ایک دفعہ سینے سے لگا کے سارا کچھ پرانا ملبہ سمیٹ کے تو ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے تو کام کریں. ہم سارے ہی ازردہ ہیں، ہم سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ پاکستان میں اس کی ہیٹ نہ آ جائے. آپ کی بارڈر پہ ہر طرف سے جنگ لگی ہوئی ہے. جنگ میں کبھی اپنی لڑائیاں نہیں لڑتے، اپنی لڑائیاں بند کرتے. اچھا، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں، تمام پارٹیز کے، انہوں نے کوئی خاص اس چیز کا کوئی ادراک اگر ہے ان کو، یا آگاہی، یا کوئی ہیٹ فیل کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی اظہار رائے نہیں میں نے دیکھا. میں عرض کروں بات سوا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے تھوڑی بہت ایک اسپیچ کر دی ہے. سیاسی پارٹیوں کے اندر اور باہر، اداروں کے اندر اور باہر، اداروں کے لوگ جرت نہیں کرتے، بزدلی کرتے ہیں، اپنا مفاد دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے نزدیک میں پہنچ جاؤں. سر یہ چھوڑ دیں دوڑ، وزیر اعظم ہاؤس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے ملک میں ہے. آپ نے تو قریب سے سارا وزیر اعظم ہاؤس دیکھا ہوا ہے. آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا سب کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے. ان غریبوں کی مدد کریں. یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کی قبر پہ جا کے بھی دعا مانگیں گے. صحیح بات ہے. اس چیز کو بھول جائیں. جن لوگوں نے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے، غریبوں کے لیے کام کیا، ان کو آج تک لوگ لاکھوں کی تعداد میں جا کے ورشپ کرتے ہیں، ان کو کرتے ہیں اور ان اچھا کا یہ نام بتائیں لیتے کہ ہیں. دنیا میں کمیونٹی، ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان بھی دنیا کا عالم بنی نوع انسان کا ایک حصہ ہیں. ایک یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک کچھ مذاہب کی بنیاد پہ، کلچرل افینٹی کی بنیاد پہ آپس میں یکجا ہیں. ہمارے ہاں جیسے یہ کہا جاتا ہے جی 1.70 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں کوئی آپس میں یکجہتی یا کامن گراؤنڈ کوئی نہیں نظر آتا، پوائنٹس آف کنورجنس نظر. میں عرض کروں سر، کسی نے آج تک کالنی دین کو اکٹھا نہیں کیا. لڑایا ہے اپنی زبان پہ، اپنے بارڈر کی حدود پہ، اپنے چھوٹے موٹے مفاد کی خاطر. کئی نسل کا ہے، کئی زبان کا ہے، کسی اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا. ہمارے اختلافات کیے ہیں، ویپن دی ہے، اسلحہ دیا ہے کسی کو علاقہ ایک دوسرے کے لڑنے کے لیے. کوئی BLA بنا ہوا ہے، کہ BLO بنا ہوا ہے، کہ LLA بنا ہوا ہے، کہ کچھ کیا عذاب بنے ہوئے دنیا کے اوپر. اللہ کے آگے جھک کے انسانیت کی خدمت کرو. اچھا یہ وقت نہیں تھا کہ ہمارے افغانستان کی گورنمنٹ کو ہم اگر کہیں کہ جی وہ آئے میدان میں، ان کا تو ایک دھاک بھی ہے دنیا میں گریلا وار میں. افغانستان واحد ملک ہے اس وقت کہ جس کی ہسٹری میں تمام بچوں سے لے کے بڑے تک واریئرز ہیں. وہ واریئر کس کام کے ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہو تو ان کی آواز بھی نہ اٹھے. میں یہی کہہ رہا ہوں وہ کہ جائیں بھی نہ، آپ بھی واریئر ہی رہے ہیں نا، کرنل رہے ہیں. نہ ان کی گورنمنٹ واریئر تو مسلط کا شکار ہی نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے. نہیں ہوتا. تو کدھر ہے افغان؟ افغان گورنمنٹ کدھر ہے؟ افغان کے باقی علماء کدھر ہیں؟ فتویٰ دینے والے کدھر ہیں؟ کتنے فتوے آئے ہیں مسلمانوں کے حق میں؟ کتنے فتوے آئے ہیں ان بچوں کے حق میں؟ کتنے فتوے آئے ہیں سر ان غریبوں کے حق میں جو خودکشیاں ہاں بچے جن کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے، ایٹم بم کے برابر بارود پھینکا جا رہا ہے وہاں. جی ہاں. اس سے بھی شاید زیادہ ہے. جی ہاں. یعنی کہ جتنا وہ ٹرائی نائٹرو ٹولوین اور پھینکا جا رہا ہے وہاں، فاسفورس بم، وہ جو بنکر بسٹر اور پتہ نہیں کیا کیا. بنکر بسٹر بھی یورینیم ہے سر، اس کا تبھی وہ بسٹ یہ تو ایک طرح آپ کئی قسم کے ایٹم چلا چکے ہیں وہاں دیکھا جائے. سر آپ کا بنکر بسٹر جو ہیں ان کو آگے یورینیم ایکٹیویٹڈ تو اس سے ہو رہا ہے. تبھی وہ میں اس کا فلیم بھی دیکھ رہا ہوں، کسی جگہ فلیم بھی اس کا پکچرائز ہو رہا ہے. تو فلیم بھی اسی طرح جس طرح کہ ایٹم کا فلیم ہوتا ہے وہ. تو یہ کدھر ہے؟ مسلمانوں کی لیڈرشپ کدھر ہے؟ یہ افغانستان کی لیڈرشپ کدھر ہے؟ باقی دنیا کی لیڈرشپ کدھر ہے؟ یہ کیوں نہیں بول رہے؟ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ للکارا کیوں نہیں جا رہا؟
اچھا یہ ڈر لگتا ہے، کیا خوف weakness- لگتا ہے، کیا کس چیز کی weakness کیا ہے؟ کس چیز کی ویکنیس ہے؟ گورنمنٹ چلی جائے گی، اور چلی جائے گورنمنٹ، جا کے خدا کو تو ٹھیک جواب دے سکو گے؟ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں ہم، سجدے میں جاتے ہیں، ہمیں خدا کا خوف یاد نہیں آتا؟ لیکن یہ پھر یا پھر جو جرم ہمیں نہیں نظر ضعیفی آتا ہے کہ ان کو کیا، نظر آ رہا اپنا اگر ہم اس جرم میں خاموش ہو کے بھی ہم اس جرم میں ثابت ہے، اس جرم میں شامل ہو جاتے ہیں، اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے تو جو جرم ہو رہا ہے آپ اس میں شامل کاؤنٹ کیے جائیں گے، جی، کیونکہ آپ سے میرا حساب خیال لیا ہے جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایکوائز کرنا بھی گناہ میں جو ہے وہ بھی ایک جرم ہے جی ذات خود۔ تو کرنل صاحب قریشی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جناب۔ ہم نے آج سارا یہ پورا جو ایک تسلسل کے ساتھ پورا اس کا پس منظر بھی بیان کیا ہے، اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اور ہم نے اس جرم ضعیفی سے اب باہر آنا ہے یگانگت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور ایک نوبل کاز کے لیے، ہیومینٹی کی کاز کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔